السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا سبق رہے گا ایک ہی آواز والے مختلف الفاظ کی پہچان. یعنی آواز تو ایک ہی رہے گی مگر حروف الگ الگ ہے. مثال کے طور پر تا کی آواز کے لیے اردو میں 2 حروف ہے، ایک تو تا اور ایک توئی. اسی طریقے سے سا کی آواز کے لیے اردو میں مختلف حروف ہے، جیسے سا، سین، صاد. یہ تینوں حروف ایسے ہیں جن کی آواز سا والی ہی آئے گی. اور ج کی آواز کے لیے بھی اردو میں مختلف حروف ہے، جیسے جیم، زا، رال، زود وغیرہ. اسی طریقے سے ح کی آواز کے لیے بھی اردو میں مختلف الفاظ ہیں، جیسے بڑی ح اور چھوٹی ح. اور خ کی آواز کے لیے بھی اردو میں 2 حروف ہیں، خ اور کاف ہ. تو دوستو، آج کے سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک ہی آواز کے لیے اردو میں مختلف حروف ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس لفظ کے لیے ہم کون سا حرف استعمال کریں. مثال کے طور پر ایک لفظ لے لو، تربوز، تو اس میں شروع میں تا آئے گی. اسی طریقے سے اگر ہم کو بولنا ہے طوطا، تو طوطا میں شروع کا تا اور اخیر کا تا دونوں تو ہے، نہ کہ تا ہے. تو آپ کو اس چیز کا فرق کرنا ہے کہ کون سے لفظ میں کون سا حرف استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کو بولنا ہے حالت، تو حالت کے لیے ہم بڑی ہا استعمال کر رہے ہیں. اور اگر ہم کو بولنا ہے ہلنا، تو اس میں ہم چھوٹی ہا استعمال کر رہے ہیں. تو دوستو، یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے حروف تہجی پوری لکھ دیتا ہوں، تاکہ میں آپ کو ایک ایک حرف کر کے سمجھا سکوں کہ ایک آواز کے لیے اردو میں کتنے حروف ہے. یہ چیز آپ کو انگلش سے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر انگلش میں ایک لفظ ہے فنٹاسٹک، تو فنٹاسٹک میں ایف استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا لفظ ہے فلیپینس، تو فلیپینس میں شروع کا جو ف ہے وہ ایف نہیں ہے بلکہ وہ پی ایچ ہے. تو ایک ہی آواز ف کے لیے انگلش میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اردو میں ایک ہی آواز کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور مختلف حروف کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کون کون سے حروف ہیں، چلیے میں آپ کو بورڈ پر سمجھاتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے حروف تہجی میں بورڈ پر لکھ دیتا ہوں. تو دوستو، ان حروف تہجی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی آواز کے لیے کتنے حروف استعمال ہوتے ہیں. تو چلیے ہم ایک ایک حرف لے کر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر الف. کی آواز کے لیے اردو میں الف بھی استعمال ہوتا ہے، عین بھی استعمال ہوتا ہے اور حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے. ان سبھی کی میں آپ کو ایک ایک مثال دوں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. کی آواز کے لیے الف، عین، حمزہ تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور ب کی آواز کے لیے اردو میں صرف ایک ہی لفظ ہے ب. پ کے لیے بھی اردو میں ایک ہی ہے. اور ت کے لیے اردو میں 2 حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک تو تا اور ایک تو. یہ 2 لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور ٹ کے لیے اردو میں ایک ہی لفظ ہے س. س کے لیے اردو میں 3 حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک تو سا، ایک سین اور ایک صاد. پھر ج کی آواز کے لیے اردو میں مختلف حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ جیم، زال، زا، زود اور زو. یہ تمام حروف ج کی آواز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مگر اتنا یاد رکھیں، ج اور ز اس میں فرق ہے. ہندی میں یہ فرق نہیں کیا جاتا ہے مگر اردو میں یہ فرق کیا جاتا ہے. ہندی میں اس کا فرق صرف اتنا کیا جاتا ہے کہ ج کے لیے ج ہم ایسے لکھتے ہیں اور ز کے لیے ج کے نیچے ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں. ہندی میں صرف اتنا فرق کیا جاتا ہے. مگر اردو میں ج کی آواز کے لیے جیم استعمال ہوگا اور ز کی آواز کے لیے زال، زا، زود، زو یہ چاروں حروف استعمال ہوں گے. تو چلیے ہم اگلے حرف پر آتے ہیں. چ کے لیے اردو میں ایک ہی حرف استعمال ہوتا ہے. پھر ہا کے لیے اردو میں 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک تو یہ بڑی ہا اور ایک یہ چھوٹی ہا. پھر
خ کے لیے اردو میں دو حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک تو یہ خ اور ایک کاف ہ والا کھ، یہ والا کھ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد د کی آواز کے لیے اردو میں ایک ہی حرف ہے دال، ڈ کی آواز کے لیے بھی اردو میں ایک ہی حرف ہے ڈال، اور ز کی آواز کے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا زال، زا، زو، زود وغیرہ۔ پھر ر کی آواز کے لیے اردو میں ایک ہی حرف ہے، اور ز کی آواز جس کا میں نے پہلے ہی تذکرہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ز، یہ ایسا حرف ہے جو اردو میں کبھی استعمال میں نہیں آتا ہے۔ پھر سین، س کی آواز کے لیے اردو میں 3 حرف ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، سا، سین، صاد۔ پھر ش، ش کی آواز کے لیے اردو میں ایک ہی حرف ہے۔ پھر س، س کا تذکرہ میں نے پہلے ہی کر دیا۔ پھر ز، ز کا بھی تذکرہ میں نے پہلے کر دیا، تو کا بھی تذکرہ ہو گیا ہے، ز، عین کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد غین، گ کی آواز کے لیے اردو میں 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک تو غین اور ایک گاف۔ پھر ف، ف کی آواز کے لیے اردو میں 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک تو یہ ف اور ایک پ ہ، پ، یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ق، ق کی آواز کے لیے اردو میں 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، قاف اور کاف، یہ دونوں ق کی آواز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ق سے قلم اور کاف سے کلام، اور گاف کا تذکرہ ہم نے پہلے ہی کر دیا۔ اور ل کی آواز کے لیے اردو میں ایک ہی حرف ہے، م کی آواز کے لیے بھی ایک ہی حرف ہے، نون، ن کی آواز کے لیے ایک حرف ہے، و کی آواز کے لیے بھی ایک ہی حرف ہے۔ پھر ہ کی آواز کے لیے 2 حرف ہے، اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ کی آواز کے لیے بھی 3 حرف ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اور ی کی آواز کے لیے اردو میں 2 حرف ہے، چھوٹی یا اور بڑی یا۔ تو دوستو ایک ہی آواز کے لیے مختلف حروف استعمال ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ایک ایک حرف کی مختلف مثالیں دیتا ہوں، ان مثالوں سے آپ کو بات اور مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلیے ہم مثالیں شروع کرتے ہیں۔ یہ مثالیں میں آپ کو ایک بار بورڈ پر سمجھا دیتا ہوں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ ت کی آواز کے لیے اردو میں 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک تو ت اور ایک تو۔ تو ت کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسا کہ تربوز، اور تو کی مثال لیتے ہیں جیسے طوطا، اور س کی آواز کے لیے اردو میں مختلف حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ سا، سین، صاد، تینوں۔ تو س کی مثال جیسے ثروت، ثروت بولتے ہیں دولت کو، اور سین کی مثال جیسے سر، اور صاد کی مثال جیسے صلاۃ۔ اور ج کے لیے مختلف حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ جیم، زا، زود، زو۔ تو جیم کی مثال جیسے جملہ، زا کی مثال جیسے زندگی، زو کی مثال ظالم، اور زود کی مثال جیسے ضرور۔ تو دوستو اس چیز میں آپ اتنا یاد رکھیں کہ ج کی آواز کے لیے جیم استعمال ہوتا ہے، مگر ز کی آواز کے لیے کبھی بھی جیم استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں زندگی، زندگی لفظ کتنا بھدا لگتا ہے، تو ہم اس کو زندگی نہیں بولیں گے، اس کو ہم بولیں گے زندگی۔ ظالم، اس کو ہم ظالم بولیں گے، کبھی بھی ظالم نہیں بولتے ہیں۔ اور اس کو ہم ضرور بولیں گے، کبھی بھی ضرور ایسے نہیں بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہا کی مثال جیسے، اسی طریقے سے بڑی ہاں اور چھوٹی ہاں۔ ہا کی مثال جیسے حالت، خ کے لیے مختلف حروف استعمال ہوتے ہیں، کھ اور کاف ہ، کھ۔ تو خ کی مثال جیسے خراب، اور کاف ہ کی مثال جیسے کھیر۔ اور ہاں پچھلی مثال میں ایک لفظ بھول گئے تھے ہم، زال، زال۔ ز کی مثال جیسے ذریعہ، یہ بھی ز کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ خ کے بعد د کی آواز کے لیے اردو میں ایک ہی حرف ہے، ز کا ذکر پہلے ہو چکا ہے،
اس کے بعد ر کے لیے ایک حرف ہے، زا کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا ہے، سین کا بھی ذکر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شین، شین کے لیے اردو میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صوت کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا ہے، زوت کا بھی ذکر کر دیا ہے، تو اور زو کا بھی ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد عین، عین کی مثال پہلے دینی تھی مگر وہ مثال اب لکھ دیتا ہوں۔ آ کے لیے الف استعمال ہوتا ہے، عین استعمال ہوتا ہے اور حمزہ استعمال ہوتی ہیں۔ الف سے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، املی، علم، ٹائپ۔ تو دوستو آ کی آواز کے لیے 3 حروف استعمال ہوئے ہیں، الف، عین اور حمزہ۔ تو دوستو آج کے سبق میں ہم یہیں پر اکتفا کریں گے، اور جہاں تک کتابت کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا سبق بہت طویل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کتابت والا سبق بھی ہم کل مکمل کرتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔